سورہ طٰہٰ 20ویں صورت ہے اور اس کی آیت 83 پڑھیں گے، یعنی سورہ طٰہٰ کا چوتھا رکوع پڑھنا ہے اور اس کی آیت نمبر 83 ہے، 83 نمبر آیت ہے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت عليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأزلهم السامري ورجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا فطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم وأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم وقذفناها فكذلك ألقى السامري وأخرج لهم عجلا جسدا له خوار وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا صدق اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شریعت عطا کرنے کے لیے کوہ طور پر بلایا، تو جو وقت طے تھی وہ کچھ اس سے پہلے وہاں پہنچ گئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ یہ پیغمبر سے پوچھ رہے ہیں کہ وما آجلک، کس چیز نے تجھے جلدی میں ڈال دیا ہے موسیٰ؟ بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کہ لترضا، ہاں بس میں شوق میں جلدی جلدی آ گیا کہ تو راضی ہو جا، تو نے بلایا ہے، ایک خواہش تھی، تڑپ تھی، اور کہا کہ وہ لوگ پیچھے ہی ہیں، کچھ نے ساتھ آنا تھا نا حضرت موسیٰ کے، تو کہا اولائی علی اثری، آ رہے ہیں وہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیری قوم کو ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے، ہاں آزمائش میں یہ کہ وہ شرک میں پڑ گئی ہے، تمہاری عدم موجودگی میں وہاں ایک شخص اٹھا سامری اور اس نے قوم کو برگلا دیا۔ یہ اطلاع اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کوہ طور پر دی، یہ بڑا ایک وہ تھا دھچکا کہ اتنی محنت کی توحید پر لانے کے لیے، شرک سے بچانے کے لیے، تو یہ قوم نے کیا کیا، تو فوراً واپس گئے غضبان، غیظ و غضب کی کیفیت میں، اللہ اکبر، غصے میں، ہاں، اور جا کر قوم سے کہا کہ کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، تو تم سے اتنا بھی انتظار نہیں ہو سکا؟ وہ
وقت کیا طویل ہو گیا، لمبا ہو گیا کہ تم یہ شرک میں پڑ گئے اور بچھڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی، یا تم ویسے ہی چاہتے ہو کہ اللہ کا غضب آ جائے؟ این یحل علیکم غضب، غضب من ربکم۔ اچھا، اس پر قوم والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود سے یہ وعدہ خلافی نہیں کی، ہمیں اختیار نہیں تھا، بلکہ یہ ہوا کہ زیورات کا بوجھ ہم پر لاد دیا گیا اور وہ پھر کہا گیا کہ اس کو اتار دو، تو قذفناہا، پھینک دیا۔ تو وہ ایک شخص سامری، اس نے بھی پھر ان زیورات میں القى السامری، اس نے بھی کچھ ڈال دیا۔ وہ آگے بتایا جا رہا ہے کیا ڈالا ہے، وہ مٹی، وہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی کہا جاتا ہے، واللہ عالم۔ اچھا، بہرحال اس نے وہ زیورات کو میلٹ کر کے اجلن جسدن، اجل جو ہے یہ بچھڑے کو کہتے ہیں، اس کا سا جسم بنا دیا، اور وہ جسم ایسے بنایا کہ جب اس میں سے ہوا گزرتی تھی تو خوار، وہ گائے کی سی آواز آتی تھی اس میں۔ اچھا، یہ بنا کر وہ سامری نے قوم سے کہا کہ ھذا الہکم، کہ یہ ہے تمہارا الہ، اور ساتھ کا وہ الہ موسیٰ، حضرت موسیٰ کا بھی الہ یہ ہے، اور وہ تمہیں یہ بتانا بھول گئے، فنسیا، اللہ اکبر ہے۔ اب دیکھیں قوم جو ہے وہ کیا ذوف ایمان تھا اور کیا اس کی کیفیت تھی کہ وہ برسہ برس کی محنت انہوں نے خاک میں ملا دی اور اس کی پرستش کرنے لگے، وہ بچھڑے کی نا۔ تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا بھی کہ تم عقل کے اندھے تھے، تمہیں یہ نظر نہیں آیا کہ لا یملک لہم ضرا ولا نفع، یہ کیا تمہاری حاجات پوری کرے گا، کیا تمہاری دعائیں سنے گا، ان کو کیا یہ نفع دے سکتا ہے، یہ بچھڑا کیا تمہارا فائدہ نقصان کر سکتا ہے؟ تم نے کچھ بھی نہیں سوچا اور پرستش پہ لگ گئے تم۔ تو یہ ان تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں یہ ہے مضامین جو ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 83، وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، وما، اور کس چیز نے، ما عام طور پہ 3 معنوں میں آتا ہے نا، کیا، کس نے، یا اس میں موصول آتا ہے جو کے معنوں میں، لہو ما فی السماواتی، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں، یعنی وہی مالک ہے، اور ما نہیں کے معنوں میں آتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا اللہ نے کہا کہ جن و انس کو الا لیعبدون، سوائے عبادت کے، مقصد بتا دیا۔ تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کس نے، کیا بات ہوئی کہ اعجلک، اچھا یہ حمزہ ہے شروع میں، اعجلا، یہ کچھ جلدی ہو جانا، ایک ہے جلدی کرانا، یہ اس طرح ہی ہے جیسے خرجہ نکلنا، اخرجہ نکالنا، یہ حمزہ شروع میں لگ جائے نا۔ تو جلدی کرائی تجھے کس چیز نے، کہ ان قومی کا، اپنی قوم سے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے پوچھا جب وہ آ گئے کوہ طور پر نا، کہ اے موسیٰ، کہ کس چیز نے تمہیں جو ہے وہ یہ جلدی کرائی کہ تم وقت سے پہلے آ گئے تم، ہے نا جی۔
تورات کے لیے بلایا تھا نا، یہ اوپر ہے بھی، آیا ہے نا، تسلسل ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا آیت 80 پڑھیں تو وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ، وہاں ہے نا کہ ہم نے وعدہ لیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے حضرت موسیٰ سے کوہ طور پر آنے کے لیے. تو یہ تورات عطا کرنی تھی، اس کے لیے بلایا تھا، ہے نا. اللہ اکبر. دیکھیے ہاں اگر پچھلی صورت پڑھے وہاں بھی اجلت کا ذکر ہے. ہاں مریم یہ 20ویں ہے نا، 19ویں، وہاں بھی 2 دفعہ ہے. 64 میں بھی اجلت کا ذکر ہے اور 84 میں بھی ہے اجلت. ہاں اچھا دیکھیں 64 میں کیا آتی ہے نا، وہی یہ اس معنوں میں آیا کہ وقفے کے بعد آئے نا. تو جیسے یہ پوچھا کہ جی اتنے عرصے تک کیوں نہیں آئے، تو وہاں وہ فرشتوں کا جواب ہے. آیت 64 میں فرشتے کہہ رہے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے. آپ کہہ رہے ہیں نا اتنے گہرے، نہیں ہم اتارے جاتے الا بامر ربک، سوائے تیرے رب کے حکم سے. دیکھیں وہاں کس پیرائے میں اجلت کی بات تھی، وہاں پہ شوق تھا، طلب تھی ہے کہ نیکسٹ کمانڈمنٹ کیا آتی ہے اور فرشتے اگلی وحی کب لاتے ہیں. یہ اس پیرائے میں تھے جیسے کہتے ہیں نا تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ. ہاں تڑپ تھی نا، وہ تھا کہ وہ ایک طلب اور تڑپ تھی. اللہ اکبر. یہ بھی دیکھیں پیغمبروں کو ہوتا ہے کیونکہ اللہ سے رابطہ ہوتا ہے نا پیغام لا کر. اچھا یہاں پر جو 84 میں ہے نا، دونوں میں اجلت کی بات تھی، یہاں پر یہ جلدی سے منع کیا عذاب کے بارے میں نا. کیونکہ دیکھیں اللہ کا بھی ایک قانون ہے نا، قانون امہال. اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں. وہاں فرمایا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ 84 میں سورہ مریم کی، کہ آپ جلدی نہ کریں عذاب کے بارے میں نا، کہ جی یہ بات مانتے نہیں ہیں اور یہ کب آئے گا. اچھا اب یہ دیکھیں یہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی اجلت کی بات ہے. یہاں پر ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جواب دہی کا معاملہ ہے، جلدی آ گئے اپوائنٹڈ ٹائم. اچھا یہاں بھی دیکھیں ہر جگہ تعلیمات ہوتی ہیں، یہ بھی ہے کہ ایکوریٹ ہونا چاہیے، وقت کی پابندی. یہ وہاں بھی ہے سورہ حجرات میں کہ دعوت کے لیے جو ٹائم دیا جائے نا، بہت ایفیشینٹ نہ بنو وہاں کا. یہ نہیں کہ پہلے جا کر بیٹھ جاؤ، وہ میزبان ڈسٹرب ہوتا ہے، اس نے تیاری کرنی ہوتی ہے نا اشتیاق میں. یہ کہا گیا ہے بعض جو ہے نا بہت ہی پہلے پہنچ جاتی ہے، دعوت کے لیے بلایا ہے، منع کیا ہے، بس جو ٹائم ہے نا اسی پر ہونا چاہیے. یہاں بھی یہ ہے. اچھا آپ دیکھیں وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام، میں بتا رہا ہوں وقت کی پابندی دین کتنا سکھاتا ہے، ریگولیرٹی اور پنکچویلٹی. وہاں بھی ایک ممبر جو ہے وہ کابینہ میں نہیں پہنچا تو انتہائی غصہ، بڑے سخت لفظ ہیں وہاں پڑھیں آپ، وہ سورہ نمل میں ہے وَعَذِّبَنَّهُ، عذاب دوں گا، سخت ہیں لفظ بڑے. اذبحنہ ذبح تک بڑے سخت ہیں. وہاں سے دیکھو کہ یہ پریزنس جو ہے نا، یہ نہیں کہ جب چاہے آ گئے جب چاہے چھٹی مار لی. تعلیمات ہے نا یہاں، ہاں بغیر اپلیکیشن کے نا. لیکن اس نے بڑی خوبصورتی سے اپنا کیس وہ کیا. اس نے کہا جی میں ایسے ہی ادھر ادھر سیرے نہیں کر رہا تھا، ہمیں ڈیوٹی دے رہا تھا، میں خبر لے کر آیا ہوں کہ ایک ملکہ جو ہے نا شرک میں پڑی ہوئی تھی، وہ آفتاب پرستی کر رہی تھی، یعنی سورج کی پوجا پاٹنا. بہرحال وہ پڑھیں گے ہم، آئے گا سورہ نمل. اچھا یہاں بھی دیکھیں جلدی کا ہے
ہیں اللہ پوچھ رہے ہیں وما اجلک ہے کس چیز نے تو یہ جلدی کرائی ان قومک یا موسیٰ. یہ کچھ نے کہا ہے کہ شاید یہ اس طرف اشارہ ہے کہ شاید پتہ نہیں انیشلی 30 راتوں کا کہا تھا پھر 10 میں اضافہ کر کے 40 کیا. یہ وہ ایک الگ ہوگا، بہرحال وہ ایک الگ ہے آیت کہ 30 کا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے 10 کا اضافہ کر کے 40 کیا. ہاں ہاں یہ وہ ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں 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 اور یہ کچھ کرتا دھرتا کچھ لوگوں کے ساتھ آ رہے تھے ہے نا، وہ آگے کی آیت بتا رہی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جو خاص لوگ تھے نا ان کے ساتھ. اچھا اب کیونکہ یہ سوال تھا کہ وما اجلک، تو اگلی آیت میں جواب ہے قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی. قالا تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا ہم اولائی، یہ اولائی کوئی نیا لفظ نہیں ہے، یہ ہا اولائی ہے، یہ وہی مطلب ہے یہ لوگ حاضہ حاضی کی نا، ہم اولائی کہ وہ یہ لوگ ہیں علی اثری میرے پیچھے، وعجلت اور جلدی کی میں نے تاکہ اوپر پیش آ گیا، علیہ کا تیری طرف آنے میں ربی اے میرے رب لترضی تاکہ تو راضی ہو جائے. تو یہ حضرت موسیٰ جواب دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میں اے اللہ بس تیری رضا لترضی تیری خوشنودی کی خاطر میں چلا آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے. یعنی تیز رفتاری سے وہ اکیلے پہلے پہنچ گئے. اچھا یہ جو کہا کہ ہاں کہ علی اثری، تو کچھ نے کہا اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. علی اثری ایک تو وہ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں جو ساتھی ساتھ لانے تھے، یا کہا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ پیچھے ہی ہیں میری واپسی کے منتظر ہیں. اللہ علم کہ اللہ کے کیا احکامات لے کر آتے ہیں. کچھ مفسرین نے کہا یہ معنی بھی نکل سکتے ہیں، مائٹ بھی کہ کچھ لوگ جو ہے نا واللہ عالم، بہرحال دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں. تو اثری نقش کو کہتے ہیں نا، یعنی باقیات، علامت، نقش قدم، ہاں آثار سے اثری ہے. یہ وہاں بھی آتا ہے یار، یہ کہاں آتا ہے؟ سورہ یاسین، ہاں آثار قدیمہ، بالکل وہ یہی کہہ رہے ہیں، ہاں آثار قدیمہ وہ لفظ یہی ہے. اچھا یہ سورہ یاسین میں بھی ہے، وہاں پہ ہے نا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ پیچھے جو چھوڑا ہے نا. ہاں یہ سورہ یاسین کی آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ، اللہ کہہ رہے ہیں نکتب، ہم لکھ رہے ہیں سارا کچھ. اللہ اکبر. سورہ یاسین کی آیت 12 اور زندگی اور موت اللہ کہہ رہے ہیں ہم نحیی الموتیٰ. اللہ اکبر. اچھا تو یہ جو ہے یعنی جب وہ سمندر پار کر کے حضرت موسیٰ اور کچھ قوم کے جو سرپردہ وہ لوگ تھے سربراہ ٹائپ کے، ان کو ساتھ لے کر کوہ طور جا رہے تھے، تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ ساتھیوں سے آگے نکل گئے اور پہنچ گئے. یہ اس کا تذکرہ ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اپنے پیغمبر سے. اللہ اکبر. اچھا جلدی تو پہنچ گئے، چلیں مقصد بھی بڑا اچھا بتایا کہ لترضی تیری خوشنودی مل جائے، تیری رضا ہو، راضی ہو جائے. اب آگے اللہ تعالیٰ اطلاع دے رہے ہیں کہ تم تو آ گئے ہو لیکن پیچھے جو ہے نا تمہاری قوم وہ فتنے میں پڑ گئی ہے، بچھڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی ہے. گویا یہ ان کو خبر جو ہے کوہ طور پر مل رہی ہے نا جی. ہاں قال فإنا
قد فتنا قومک من بعدک وأضلهم السامری. قالا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّا بے شک قد بلا شبہ فتنا فتنہ سے ہے نام متکلم کی ضمیر لگ گئی جیسے رب سے رب بنا تو فتنا آزمایا ہم نے. دیکھیں فتنہ کئی معنوں میں آیا ہے. فتنہ آزمانے کے معنوں میں بھی ہے, فتنہ فساد کے معنوں میں بھی ہے, یہاں آزمائش کے عذاب کے معنوں میں بھی ہے. فتنہ عذاب کے معنوں میں بھی ہے. تو ایک لفظ کئی معنوں میں آتا ہے اور وہ آیت سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. یہاں پر یہ آزمائش میں ڈال دیا تو فتنہ. اچھا یہاں بھی ایک خوبصورتی دیکھیں آپ, فتنہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعنی نسبت اپنی طرف کر لی. فتنہ ہم نے ڈال دیا آزمائش میں, یعنی بحیثیت خالق کے. ورنہ بات تو گمراہی کی ہو رہی ہے اور گمراہی کا سبب جو ہے نا وہ بتا دیا سامری ہے. اللہ تو گمراہ لوگوں کو نکال کر ہدایت پر لاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ ہم نے گمراہ کر دیا, استغفر اللہ ہے. اچھا پھر دوسرے دیکھیں رسول کی ذمہ داری ہے. یار رسول جو ہے نا بڑی اہم منصب ہوتا ہے, بڑا چیلنجنگ, اور کتنی ذمہ داری ہوتی ہے اور بڑا خیر خواہ ہوتا ہے. پوری کوشش ہوتی ہے کہ مجھے جہاں بھیجا ہے وہ عذاب سے بچ جائیں, حق کی طرف آ جائیں, برے کام چھوڑ دیں. تو یہ ایسے ہی نہیں آ گئے, بڑے بھائی کو بڑا سمجھا کے جانشین بنا کر کہ یار میں اللہ کے بلانے پر جا رہا ہوں, میرے پیچھے کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. اتنی ذمہ داری ہے, اپنا یہ جانشین بنا کر. حضرت ہارون ان کے بڑے بھائی تھے تو کہا بڑا خیال رکھنا ہے قوم کا نا, میں نے بڑی محنت کی ہے یہ ان کو توحید راہ راست پر لانے کے لیے. اللہ اکبر. دیکھو تو اس کے باوجود بس حالات ایسے بن گئے, وہ بات ہی نہیں مان رہے تھے. یعنی وہ بتا رہے ہیں آگے, یعنی قتل تک دھمکی, اس سٹیج تک معاملہ آ گیا تھا. ہاں اللہ اکبر. اچھا تو یہ گمراہ تو یہ اس نے کیا نا سامری. ہاں کہتے ہیں یہ سامری جو ہے نا انیشلی تھا, بہرحال کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ بعد میں گمراہ ہوا اور اس کو جو ہے نا بغض ہو گیا حضرت موسیٰ سے, اور کہا کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ابو عامر راہب تھا, اس کو حضور سے ایک بغض ہو گیا تھا. واللہ عالم. تو یہ بہکا ہوا گمراہ شخص. سر آپ کچھ فرما رہے تھے, سوری یار آپ کو روک دیا. اس میں فاصلہ اور وقت کافی زیادہ ہوگا. ہاں یعنی جہاں سے انہوں نے فاصلہ طے کیا جی پہ آئے جی اس میں وقت جو ہے اور پیچھے لوگ بگڑ گئے. ہاں صحیح. پرابلی اس میں فاصلہ اور وقت کافی زیادہ ہے. ہاں نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. کوہ یعنی کہہ رہے قوم کافی دور ہوگی کوہ طور سے نا, جو پیچھے جنہیں فتنے میں ڈالا. لیکن بات یہ ہے کہ رسول چلے ہیں اپنی قوم سے بہت دور کی طرف. ہاں کوہ طور کی طرف. دور سے قوم دور نہیں. اچھا یہ نہیں ہے کہ سالوں کا فاصلہ تھا. ہاں نہیں ہاں قریب ہے قوم کی وہاں سے, اب بھی قریبی ہے. ہاں صحرائے سینا میں تھے. پیچھے چھوڑ کے اپنے بھائی کو پوری ہاں نگرانی میں دے کے نگرانی میں دے کے آئے تھے. اب وہ قوم 6 لاکھ قوم ہے, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سوائے 12,000 کے سارے مشرک ہو گئے. ہاں 12,000 کو چھوڑ کے سارے مشرک ہو گئے. اب مشرک ہو گیا. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے جو ہی موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے, اللہ نے بتا دیا کہ وہ تو یہ واقعہ ہو گیا. ہاں یہ ہو گیا. کوئی وقت بھی زیادہ نہیں تھا, فاصلہ بھی زیادہ نہیں تھا, دنوں کی بات ہے. ہاں یہ تو ہے. وہ جو سامری تھا وہ بدترین شخص تھا, ہاں گمراہ تھا. اس نے جو حرکت یہ کر دی, اور پھر وہ ساتھ جو فناسیہ ہے اس کے کئی معنی لیے جائیں تو مفسرین نے. ایک یہ کیا کہ موسیٰ گیا اور تمہیں بھول بھال گیا, تو موسیٰ نے نہیں آنا, یہی ہے جو کچھ ہے. یہ بھی معنی ہو سکتے اس میں آ سکتا ہے یہ معنی کیا. بالکل اس میں یہ ہے کہ اس بدبخت قوم کا کریکٹر بھی یہ سوچنے والی بات ہے. پیغمبر چند گھنٹے ہوئے تو سارے گمراہ ہو گئے, جو اتنے طریقے سے ان کو لا رہے ہیں
فرعون سے چھڑوا کے لا رہے ہیں. ہاں ہاں کتنے احسانات ہیں. احسانات اتنے کر کے مطلب ہاں بہت بہت. احسان پہ احسان، احسان پہ احسان. ہاں اور وہ غلامی سے نجات دلوانا سب سے بڑا احسان ہے. موسیٰ اتنے احسان کرنے کے بعد اپنے بھائی کو چھوڑے جا رہے ہیں کہ ان کی خیال رکھنا ہے. ہاں ہاں اور ود ان نو ٹائم دے ریورٹڈ بیک. ہاں بالکل یہ ان کے کریکٹر کو سوچنے والی بات ہے. ہاں کیسا انتہائی character ہے. انتہائی ہوا ہے. آج بھی اس دور میں بھی اتنا جلدی بندے ریورٹ نہیں ہوتے. ہاں وہ اس لیے یار ایمان بڑا وہ چیز ہے ایسا تو نا. وہ ان کے پہلے چوائس کوئی نہیں تھا. فیملی نے ان کے سامنے ایک چوائس رکھ دی. فطرہ جو ہے نا یہ ہے کہ پہلے وہ موسیٰ کے صحابی تھے اور ایک ہی روانی میں چل رہا تھا، کوئی آزمائش نہیں تھی. ہاں لیکن جب سامری آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فتنہ مین آزمائش میں ڈال دیا. ہاں ہاں ادھر بالکل. جاتے ہیں کہ ادھر جاتے ہیں. ہاں یہ بالکل. ہاں یہ بالکل صحیح ہے. ہاں ہاں بالکل. ہاں یہ آزمائش یہی ہے. ہاں لیکن پھر ایسی آزمائشیں تو محمدی پہ بہت آئیں. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت ہی آزمائشیں ہیں. جی ہاں اس سے کہیں بلا درجے کی آزمائشیں ہیں. بدر کی آزمائش تھوڑی تھی. بالکل. آپ کی آزمائش تھوڑی تھی. ہاں بہت بڑی آزمائشیں تھیں. صلح حدیبیہ کی آزمائش تھوڑی تھی. لیکن قوم کا کریکٹر اگر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور اس امت کا تو بڑا فرق فیل ہوتا ہے کہ وہ بہترین لوگ تھے، اچھے لوگ نہیں تھے. بالکل. تو بہرحال یہ واقعی یہ قوم کی اخلاقیات ہی کا بات ہے کہ اس قدر کمزور ان کا دین اور وہ عقیدہ تھا کہ اس کی اس حرکت پر اتنے کثیر تعداد میں لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے اور یہ بچھڑے کی پوجا پاٹ کرنے لگے. یہ تو ہے نا جی. دیکھیں ان کے جو کریکٹر ہے وہ آیات اور بھی بہت سی جگہ مل جائیں گی. وہ کہا نا کہ ان کو آزاد کر کے سمندر پار لے کر گئے تو وہاں بھی کوئی بہت بڑا اسٹیچو اس کے آگے اعتکاف کی شکل میں بیٹھے ہوئے پوجا پاٹ کر رہے تھے. پھر پیغمبر سے یہ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ آپ ہمیں ایسا معبود نہیں دلوا دیتے. یہ قرآن کی آیت ہے. یعنی آپ کمزوری دیکھیں کہ وہ فیسینیٹ کر رہا ہے ان کو کہ کوئی ٹینجیبل چیز ہو. آپ اللہ اللہ کہتے ہیں تو اللہ کو تو ہم دیکھ نہیں رہے. یہ دیکھو یہ سامنے موجود ہے اور اس کے آگے ہاتھ باندھے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی آپ دیکھو یہ چیز جو ہے نا یہ بھی قرآن کی آیت ہے. تو یہ حال ہے ان کا. پیغمبر سے کہہ رہے ہیں تو پیغمبر نے بڑا انہیں دھتکارا کہ تم جاہل بن گئے ہو، یہ تو شرک کر رہے ہیں. سر آگے جب قوم جی جب جی وقت آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جی جی جب انہوں نے فرمایا کہ اس شہر میں جاؤ اور یہ ہاں ہاں انہوں نے کہا ہم تو نہیں جاتے نہیں جاتے. تو اس وقت انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی کہ اللہ یہ جاہل قوم ہے. ہاں ہاں بالکل میرے بالکل بھائی اور مجھے بخش. بالکل. یہ جو جب ایکسٹریم پوزیشن آ جائے تو پھر پیغمبر بھی مجبور ہوتے ہیں اللہ سے یہ دعا کرنے کے نا. السلام اس کے بعد پھر جلدی فرما گئے. ہاں تو اللہ نے فرمایا کہ ان پہ غم نہ کرو میں انہیں ذلیل کروں گا. ہاں 40 سال اللہ نے انہیں ذلیل ہاں بالکل بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. بالکل اللہ اکبر. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر یہ اطلاع دی کہ تمہارے پیچھے تمہارے قوم کو نا ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے. اور وہ ایک شخص سامری نے نا وہ گمراہ کر دیا ان کو نا. اللہ اکبر. وَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي. فرجع رجوع کرنا واپس. راجعون ہم کہتے ہیں نا واپس جانا اللہ کی طرف سے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون وہی ہے. فرجع واپس آئے موسیٰ کیونکہ جب اطلاع مل گئی کہ قوم بگڑ گئی ہے تو فوراً آئے. اِلیٰ قومِہ اپنے قوم کی طرف غضبانہ. یہ مبالغے کا صیغہ ہے. ویسے رحمان بھی اسی وزن پر ہے. یہ عربی میں اوزان ہوتے ہیں نا فعلان کے وزن پر. اس میں انٹینسٹی ہوتی ہے شدت. جیسے عطشان غضبان. دیکھو غضبان ہے اردو کا لفظ ہے. غیظ و غضب نہیں ہوتا غصہ. اس سے غضبان انتہائی غصہ غصے سے بھرے ہوئے. اور وہ آگے
کی آیات بتائیں گی کہ وہ داڑھی کو پکڑ لیا اور وہ جھنجھوڑا یہ کیا کر ڈالا، غصہ، اور وہ تختیوں پر تورات تھی وہ ایک طرف رکھ دیں اور ڈال دیں، اور وہ بڑا غصہ تھا کیونکہ ظاہر ہے اتنی محنت کی ہو اور سارا کام بگڑ جائے تو اس پر جیسے یہ بتا رہے ہیں تعداد بھی اتنی زیادہ، یا تو نا 4-5 شرک میں پڑے تو ساری قوم ہی دیکھا دیکھی جو ہے نا اللہ اکبر، غصبان، غصے میں۔ اچھا آصفہ، دیکھو 2 لفظ آ رہے ہیں، ہاں، غمگین، یہ کیا ہو گیا، غمگین، غصہ بھی اور غم بھی، یہ کیا ہو گیا، اللہ اکبر۔ اچھا آ کر قوم سے کہہ رہے ہیں قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قومی، ہے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، علم کیا نہیں، یعدکم، یعد وعدہ کیا تھا، کم تم سے، ربکم تمہارے رب نے، وعدا حسنا بہترین اچھا وعدہ، اللہ اکبر، کہ تمہیں شریعت سے نوازیں گے، تمہیں جو ہے وہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتائیں گے، تمہیں حلال حرام اچھے برے کی تمیز بتائیں گے۔ تورات ہی تو لینے گئے تھے نا، وہ بھی تو ایک وعدہ ہی تھا، انہی کی خاطر تھا نا کہ تمہاری زندگی بجائے فری لانسر کے گزارنے کے تم ایک ڈسپلن سے گزارو، یہی مقصد تھا نا، تو یہ سارا وہ بتا کر گئے تھے۔ ہاں ہاں، کوڈ آف لائف، بالکل، ہاں، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ افطال علیکم العہد، افطال بھی اردو کا لفظ ہے، طویل نہیں ہوتا، یہ وہی لفظ ہے، اردو کے ہوتے ہیں، طویل، لمبا ہو جانا، طویل ہو جانا۔ افطال، کیا پھر طویل ہو گئی تھی مدت، یعنی یہ عرصہ دراز ہو گیا تھا، علیکم تم پر، العہد عہد کا، ام اردتم، یا اردتم ارادہ، یریدو ارادہ کرنا، یا چاہا تم نے، این یحلا کہ آئے، علیکم تم پر، کیا آئے، غضب من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے غضب۔ ظاہر ہے شرک تو بہت بڑا ہے نا جرم، ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں ہے، تو جب بہت بڑا جرم کرے گا تو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، تو وہی کہا کہ اللہ کا عذاب مانگ رہے ہو، یہ تم چاہ رہے ہو اللہ کا عذاب آ جائے۔ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِیدِی، تو فَأَخْلَف، تو خلاف ورزی کی تم نے، موعیدی، میرے وعدے کی، یا متکلم آ گیا، اللہ اکبر۔ تو آیت میں کہا کہ جب وہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ کو یہ قوم کے بگڑنے کی اطلاع ملی نا، تو وہ انتہائی رنج اور غصے کی حالت میں فوراً قوم کی طرف واپس آئے اور کہا کہ تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اور تم پر کیا یہ زمانہ لمبا ہو گیا تھا، عرصہ دراز ہو گیا تھا، یا تم نے یہ چاہا کہ تمہارے رب کا غضب ہی آ جائے، غضب من ربکم، جو تم نے مجھ سے اتنی وعدہ خلافی کی، اللہ اکبر ہے نا۔